بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج کل ایام حج چل رہے ہیں، حجاج کرام حج پہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں، اس لیے یہ حاجی بھی حجاج کرام کی تربیت کے لیے مختلف علاقوں میں سفر کرتا ہے اور حاجیوں کے سامنے حج کس طرح سے کیا جائے، کس طرح سے اس کے ارکان کو احکام کو انجام دیا جائے اور حج کی آسانیاں کیا کیا ہیں ان کو پیش کرتا ہے. اس پورے حج کے پروگرام کے اندر آخر میں یہ عاجز ایک بات عرض کرتا ہے، وہ یہ حاجی کو چاہیے کہ وہ خوب استغفار اور توبہ کرے حج میں جانے سے پہلے. اور ایک مثال سمجھ لیں، ہر ماں اور باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ صاف ستھرا رہے اور صاف ستھرا رہ کر مدرسے اور اسکول جائے. لہذا اگر بچہ اس بات کو اور ماں باپ کے منشے کو سمجھ لیتا ہے تو وہ بچہ تو بہت ہی اچھا گڈ بوائے. وہ جلدی اٹھتا ہے، غسل کرتا ہے، وضو کرتا ہے، نہاتا دھوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، صاف ستھرا ہو کر اچھے کپڑے پہن کر ڈریس کوڈ اپنا کر مدرسے اسکول جاتا ہے. تو یہ تو بچہ بہت ہی اچھا ہے. لیکن بعض بچے سستی کرتے ہیں، وہ وقت پر اسکول نہیں جاتے، یعنی وقت پہ تیاری نہیں کرتے. ماں کہتی بیٹا دیکھو تم نے نماز بھی چھوڑی اور تم صاف ستھرے بھی نہیں ہو رہے، نہا بھی نہیں رہے اور ابھی اسکول کی وین گاڑی آنے والی ہے، آدھا گھنٹہ باقی، جلدی کرو. کہتا ہاں امی ابھی اٹھتا ہوں. پھر دیکھتی ہے ماں کے صرف 15 منٹ باقی رہ گئے، ابھی اٹھ نہیں رہا، تو زور سے اس کو اٹھاتی ہیں، جو ہے کئی مرتبہ ہاتھ پہ مار دیتی ہیں. ابھی بچہ روتا اٹھتا ہے، پھر زور سے ہاتھ پکڑ کے اس کے غسل خانے میں لے جاتی ہیں، نہلاتی دھلاتی ہیں، 2 تماچے بھی مارتی ہیں اور کپڑے پہنا کے پھر اسکول بھیجتی ہیں. تو اگر بچہ ماں کے منشے کو سمجھ لے کہ ماں کا منشا یہ ہے کہ میں صاف ستھرا ہو کر بیفور ٹائم تیار ہو کر مدرسے اسکول جاؤں، تو یہ بچہ تو بہت اچھا. اور جو بچہ ماں کے منشے کو نہیں سمجھتا، خود سے صاف ستھرا نہیں ہوتا، پھر ماں صاف ستھرا کرتی ہے اور جب ماں صاف ستھرا کرتی ہے تو 2 تماچے بھی مارتی ہے. ٹھیک اسی طرح اللہ چاہتے ہیں کہ جو بندہ حج پر آئے، عمرے پر آئے، وہ صاف ستھرا ہو کر آئے اور یہاں سے فضیلت والا بن کر جائے، جیسے ماں کے پیٹ سے عاجز پیدا ہو. تو صاف ستھرا ہو کر آنے کا کیا مطلب؟ توبہ اور استغفار، پکا ارادہ زندگی بدلنے کا اور زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کا پختہ مضبوط ارادہ عزم کر کے آئے، تو پھر یہاں سے وہ رفع درجات کرا کے جائے. اور جو بندہ صاف ستھرا ہو کے نہیں آتا، پھر اللہ صاف ستھرا کرتے ہیں، اور جب اللہ صاف ستھرا کرتے ہیں تو تھوڑا تماشا بھی ہوتا ہے. کیسے تماشا ہوتا ہے؟ عرفات کے میدان میں حاجی گم ہو گیا، حجن ڈھونڈتی پھر رہی ہے، 2-3 دن کے بعد حاجی مل رہا ہے. اب 2-3 دن میں جو رو رو کے حجن کا حال ہوا ہے وہ تو حجن ہی جانتی ہے، یہ حاجی جانتا ہے. جی اب یہ رونے دھونے میں کیا ہوا؟ یہ صاف ستھرا اندر کا معاملہ صاف ستھرا ہوا، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں. جی تو اگر گناہ پہلے سے توبہ استغفار کر کے کروا کے جاتا تو یہ سب تماشے تو نہ ہوتے. تو پہلے سے خود سے کیا نہیں اور جب اللہ نے کیا تو تماشا بھی ہوگا نا کچھ. ٹھیک اسی طرح جو دلہا پہلے سے توبہ استغفار کر کے نکاح کی محفل میں بیٹھتا ہے تو پھر لائٹ نہیں جاتی. اور جو پہلے سے نہیں کرتا تو کہا کہ ٹھیک ہے آج تم جیکٹ بھی پہن کر آئے ہو، کوٹ بھی پہن کر آئے ہو، موسم کی بھی ذرا لطف اٹھاؤ. اللہ خوش چلے اب موسم کا لطف اٹھاؤ جی، اور اب تمہارے درجات بلند کرتے ہیں. یہ ایسے ہی مجھے مناسبت سے یاد آ گیا. بہرحال دوستوں، ہوتا ہے ہر آدمی اپنی طرف سے پوری تیاری کر کے رکھتا ہے. دیکھو ماشاءاللہ آج ایئر کولر بھی رکھے ہوئے ہیں، اے سی بھی رکھا ہوا ہے، پنکھے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن مقدر ہے لائٹ نہیں.
یہ اللہ کا نظام ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہمیشہ اپنے طرف متوجہ کرنے کے لیے بندوں کو چاہیے کہ وہ اپنی کنیکٹیوٹی اللہ کی ذات کے ساتھ ہمیشہ وابستگی باقی رکھے. تو وہ استغفار کے ذریعے سے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے، تاکہ اللہ کی رحمتوں میں بندہ رہے. اس لیے دوستو ہم کمزور ہیں، ہم زحمتیں برداشت کرنے کے عادی نہیں ہیں. اللہ کی رحمتیں لوٹتے لوٹتے زمانہ گزر چکا، نعمتیں کھاتے کھاتے دانت گھس گئے، لیکن شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ملی. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں، اللہ نعمتوں پہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، آج کی اس مجلس میں ہمارے مکرم محترم مولانا عبدالرزاق صاحب، اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا رکھے، زمانے تعلیم سے ہمارے دوست ہیں، ساتھی ہیں، بہت پیارے ہیں. اللہ رب العزت تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق بخشے، اور انہی کے اخلاص اور اس مسجد کے جو امام ہیں، صدر، جو ان کے بھی استاد ہیں، ان دونوں کی اخلاص کی برکت سے یہ مجلس منعقد ہوتی ہے، وجود میں آتی ہے. اور میں پوری کوشش کرتا ہوں اس بات کی کہ سال کے اندر ایک مجلس بھی ادھر سے ادھر نہ ہونے پائے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ میں مصر و فلسطین کے سفر سے آ رہا تھا اور مجھے بمبئی اتر کر پہنچنا تھا، پہلے ترکیسر صورت اپنے گھر، اور وہاں سے بیگ رکھ کر اور اپنا لباس تبدیل کر کے پھر مجھے آنا تھا یہاں. لیکن فلائٹ وہ ایسی کچھ ڈیلے ہوئی، میں نے سوچا کہ صورت گجرات جا کر ناممکن ہے کہ میں احمد آباد پہنچوں، اس لیے میں نے وہاں سے الگ سے فلائٹ کا نظام کر کے یہاں پہنچا، اپنے گھر بعد میں گیا. اس مجلس کا اہتمام پہلے کیا. اس مجلس کے انعقاد کرنے والوں کے اخلاص کی یہ برکت ہے. لہٰذا میں پورے سال میں اس بات کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک مجلس میں مس نہ ہو، اس لیے کہ پیارے پیارے نوجوان بچے انتظار کرتے ہیں مہینے کا وہ دن کہ وہ اتوار آئے کہ جس میں ہم کچھ دن کی بات سنیں. بہرحال آج اس مجلس کے اندر مولانا عبدالرزاق صاحب کی بیٹی سلمہ کا بھی نکاح وجود میں آ رہا ہے، اور ماشاءاللہ سال کی پہلی مجلس بھی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مجلس کو قبول فرمائے اور اس پہ ڈھیر ساری اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. دیکھو دوستو، ایک بات اچھی طرح سمجھ لو، مولانا عبدالرزاق صاحب ایک عالم ہیں، ان کے ساتھ علم کی نسبت جڑی ہوئی. یہ کسی ادارے میں پڑھ کر آئے، عالم ہیں، ان کے نام کے ساتھ مولانا لگتا ہے. اسی طرح بہت سارے لوگ وہ ہیں جو دین پسند ہوتے ہیں، دین کی محنت سے جڑے ہوتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے مبارک عمل کے ذریعے سے، یہ بزرگان دین کے ساتھ صحبت اور تعلق کے ذریعے سے، جی ان کی وابستگی دین کے ساتھ ہوتی ہے. ایسے لوگوں کو جن کی نسبت دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جن کی نسبت دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ کوئی بھی عمل کریں تو بہت احتیاط کے ساتھ انجام دیں. اس لیے کہ لوگ اسی تناظر میں دیکھتے ہیں، یہ دیندار ہیں، دین پسند ہیں، یہ دیکھیں یہ کام کیسے انجام دیتے ہیں. جی اگر شریعت و سنت کے مطابق کام انجام دیا ہوگا، شریعت و سنت کے مطابق کام انجام دیا ہوگا، تو پھر لوگوں کے لیے وہ ایک مثال بنتا ہے، مشال بنتی ہے، وہ ایک رہنما بنتے ہیں. اور اگر اس کے خلاف کیا ہوگا تو پھر وہ ایک غلط مثال بنتے ہیں اور ہدف تنقید بنتے ہیں، ہدف تنقید بنتے ہیں. لوگ کہتے ہیں لو جو مولویوں کا یہ حال ہے، عالموں کا یہ حال ہے، دینداروں کا یہ حال ہے، یہ کیا دین کی بات کہیں گے لوگوں کو، اور کس منہ سے لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے، ان کا تو خود ٹھکانا نہیں. نیز کئی مرتبہ نکاح کرنے والے بچے عالم دین ہوتے ہیں، حافظ قرآن ہوتے ہیں، قاری قرآن ہوتے ہیں، لیکن معاملہ ان کے ہاتھوں سے نکلا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ پیسہ ایک پائی پاس میں نہیں ہے. ہر چیز کے محتاج بڑے بھائی کے ہیں یا والد صاحب کے ہیں. اب جب پیسے میں ان کے محتاج، اپنے نکاح کے شوٹ بنانے میں ان کے محتاج، اپنے دوست احباب کو کھلانے میں ان کے محتاج، تو ظاہری بات ہے پھر ان کی نہیں مانے تو کس کی مانے. لہٰذا کئی مرتبہ یہ احساس ہوتا ہے کہ جو بچے نکاح کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کرے کہ نکاح کی عمر میں وہ خود کفیل ہو تو زیادہ اچھا، تاکہ کسی کے احسان کے نیچے نہ دبے، تاکہ وہ جب کوئی کام کریں، ارادہ کریں، تو وہ کسی کی روح رعایت نہ کریں بلکہ اللہ کی روح رعایت کریں کہ میرے اللہ کس عمل میں خوش ہے. اور میں جو نوجوان بچے نکاح کرنے والے ہوتے ہیں، عالم دین ہوتے ہیں، جن کا تعلق علم سے وابستہ ہوتا ہے، ان کو خاص طور سے یہ بات عرض کرتا ہوں اور خاص طور سے یہ بات ان کے سامنے کہتا ہوں کہ پیارے بچے سن لو، تم عالم ہو، تم علم کی نسبت رکھنے والے ہو. اب اگر آپ جو ہیں اس کے خلاف کریں گے تو آپ منبر رسول پر بیٹھ کر پھر اس کی خلاف ورزی کبھی نہیں کر سکیں گے، اس کے خلاف آپ بیان کبھی نہیں کر سکیں گے.
لوگ کہیں گے مولانا صاحب جب آپ کا نکاح ہوا تو سارے شوق پورے کیے, ساری رسم پوری کی, اور اب جب ہمارا موقع آیا تو آپ ہمیں مسئلے سکھا رہے ہیں, تو کس منہ سے پھر دین کی تعلیم و تبلیغ کریں گے دوست. اس لیے ان کو بہت احتیاط کے ساتھ قدم اٹھانا چاہیے. ویسے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں, انہوں نے ایک باقاعدہ کتاب بھی لکھی ہے کہ جو حضرات دین کے کاموں سے وابستہ ہیں, دین کا کام کرتے ہیں, چاہے تو مدارس کے ذریعے سے, چاہے دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے, چاہے کسی اور شعبے سے جڑ کر بزرگان دین کی صحبت سے, خانقاہوں سے جڑ کر وہ دین کا جو کام کرتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اپنی دنیا کو بھی بہت اچھا بنائیں, اپنی دنیا میں بھی خوب محنت کریں. مثلا دکان ہے تو دکان کو وقت کی پابندی کے ساتھ کھولیں, وقت کی پابندی کے ساتھ بند کریں, اور رزق حلال کمانے میں حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں. اس لیے کہ یہ دین کا کام کرتے ہیں, دعوت و تبلیغ میں جڑے ہوئے ہیں, بزرگان دین کے ساتھ صحبت رکھتے ہیں, اہل علم حضرات کے ساتھ اپنی وابستگی رکھتے ہیں. اب اگر یہ اپنی دنیا کو اچھی طرح سے نہیں سنواریں گے جی, تو کوئی آدمی ان کی بات پر عمل نہیں کرے گا. مثال کے طور پر ایک نوجوان بچہ ہے, جاب شوب کرتا ہے, کسی دکان پہ لگا ہوا ہے, محنت سے کام کرتا ہے, اب وہ دعوت و تبلیغ سے جڑ گیا, بزرگان دین کے ساتھ اس نے وابستگی اختیار کر لی, اب وہ اپنی دکان پہ زیادہ دھیان نہیں دے رہا. اب اگر وہ کبھی گشت میں جائے گا اور کسی کو یہ کہے گا کہ آپ بھی جماعت میں جاؤ, کہ جناب معاف کرو, ہم تم سے اچھے ہیں, تم نے اپنی دکان تو بند کروا دی, تم نے اپنا دھندا پانی تو ٹھپ کروا دیا, کیا تم جو ہے ہمارا بھی دھندا پانی بند کروانا چاہ رہے ہیں؟ جس دین پر تم عمل کر رہے ہیں اس راستے پہ چلنے پہ تو تمہارا کام خراب ہو گیا دنیا میں, پھر ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ہمارا کیا ہوگا؟ تو دیکھیے کوئی مانے گا ایسے آدمی کی بات؟ لیکن اگر کوئی آدمی دعوت تبلیغ میں بھی حصہ لیتا ہے, بزرگان دین کے ساتھ وابستگی میں بھی حصہ لیتا ہے جی, دینی محفلوں میں شریک ہوتا ہے, اور دنیا میں بھی ایک نمبر کی وہ کمائی کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے جی, تو لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی ہمیں ایسا دیندار بننا ہے کہ دیکھو ایک دونوں ہاتھوں میں لڈو, دین کو بھی تھام رکھا ہے اور دنیا کو بھی تھام رکھا ہے. یہ مثال بنتی ہے. اس لیے دوستو, جو حضرات دین کا کام کر رہے ہیں, دین کے کام میں آگے بڑھ رہے ہیں, نمازوں سے وابستہ ہیں, ذکر و اذکار سے وابستہ ہیں, اللہ والوں سے وابستہ ہیں, ہرگز وہ اپنی دنیا کے بارے میں سست روی کا شکار نہ ہو, بلکہ اس میں پابندی کے ساتھ اوقات کا خیال کرتے ہوئے جی اپنی دنیا میں بھی آگے بڑھیں جی. پھر وہ دنیا نہیں کہلائے گی, وہ بھی دین بن جائے گی, اس لیے کہ وہ دنیا آپ دنیا کے لیے نہیں کمائیں گے, بلکہ وہ دنیا دین کے لیے کمائیں گے. اس دنیا کو آپ اپنی دنیا پر خرچ نہیں کریں گے, بلکہ اس دنیا کو کما کر آپ دین پر خرچ کریں گے. تو ایک بات تو یہ سمجھ لیں دوستو, یہ جو نکاح ہوتا ہے یہ زندگی میں ایک موقع آتا ہے. اس میں اگر کسی بندے نے اگر کوئی کمی کوتاہی کی, اگر کوئی ایسا کوئی چھبگلا کیا کہ پھر اس کے اوپر ایک دھبا بن گیا, پھر یہ کسی صابن سے دھلتا اٹھتا نہیں. زندگی بھر لوگ تانا دیتے ہیں, میاں آپ ہمیں رسم کے خلاف بات کر رہے ہو, آپ ہمیں اس کے خلاف بات کر رہے ہو, ہم نے دیکھا کہ تم کیسے تھے, تم نے کیا 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 تھا. تو کہیں بولنے کا موقع نہیں رہتا, منبر رسول پر بیٹھ کر نصیحت کا موقع نہیں رہتا. خوب اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے دوستو, دین کو زندہ کر سکتے ہیں, دین کی محنت ہم اسی وقت کامیاب کر سکتے ہیں جب دین اپنی زندگی میں زندہ کریں, اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کریں, اپنی زندگی پہ اس کو نافذ کریں, تبھی ہم دین کا جو ہے دین کے سچے دائی بن سکتے ہیں اور دین کی طرف بلا سکتے ہیں. کئی مطلب اچھے دیندار جی, اچھے دیندار اپنی عورتوں کے سامنے سرنڈر کر جاتے ہیں, عورتوں کے سامنے سرنڈر کر جاتے ہیں. یو پی کے علاقے کے اندر رسم و رواج بہت ہیں, لین دین شادی بیاہوں میں بہت زیادہ کرتے ہیں. تو جب بچولیا آتا ہے, بچولیا کہتے ہیں وہ میڈیٹر جو رشتہ کرتا ہے لڑکے لڑکیوں کے درمیان میں پل بن کے کام کرتا ہے, تو اس کو اردو زبان میں بچولیا کہتے ہیں. تو جب لڑکی والا کے پاس وہ کبھی ملنے آتا ہے, پوچھتے بھائی ہمارا گھرانہ ان کو پسند ہے, یہ رشتہ پسند ہے, ان کی کوئی تمنا کوئی خواہش تو نہیں ہے, تو وہ بیچ میں ان کی تمناؤں کو ان تک پہنچاتا ہے. تو کہا کہ اصل میں تمنا تو کچھ بھی نہیں ہے, لڑکا بھی کچھ نہیں چاہتا, لڑکے کا باپ بھی کچھ بھی نہیں چاہتا, لیکن لڑکے کی دادی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا بلٹ گاڑی پہ بیٹھے. اس بیوقوف بڈھی کو یہ پتہ نہیں ہے بلٹ گاڑی کتنی وزنی ہوتی ہے, اگر گر جائے نا اس کے اوپر بڈھی نکل نہیں سکتی اس کے نیچے سے, وہ اتنی وزنی ہوتی ہے. اب دیکھیے اپنی تمناؤں کو کس طرح سے پہنچایا. کہا لڑکی کی تو کوئی تمنا نہیں, باپ کو کوئی تمنا نہیں, وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک, بہت دیندار, بہت دین پسند ہے,
لیکن لڑکے کی دادی کا یہ حال، یہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا بلیٹ میں بیٹھے، تو منگا کے دے. پھر اپنے جب پوتے کو اتنا چاہ رہی ہے، آج تک تو نہیں دے سکی، جب اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت میں نہیں رکھا تو لڑکے والوں سے بھیک مانگ رہی، لڑکیوں والوں سے بھیک مانگ رہی، تو بھیک کا کٹورا لے کے مسجد پہ کھڑی ہو جائے، کتنی بری بات ہے. اسی طرح ایک مرتبہ کسی لڑکے والی نے پوچھا، بچولیا سے لڑکے والے نے پوچھا کہ بھئی ان کی کوئی تمنا تو نہیں ہے؟ کہ تمنا تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے بہت پوچھا، گھٹ گھٹ کے پوچھا کہ کچھ تو اظہار بتا دیں، پھر بعد میں یہ نہ کہیں کہ یہ چیز نہیں دی، یہ چیز نہیں دی. تو تمنا تو ان کو کچھ نہیں ہے، لیکن انہوں نے 2 مہینے پہلے بڑا سا گیٹ بنایا ہے، گھر کا دروازہ بہت بڑا بنایا ہے یارڈ کا. اس کا مطلب یہ کہ 4 ویل گاڑی دو، یہ اشارہ کر دیا. انہوں نے بڑا سا گیٹ بنایا ہے، حالانکہ ان کے پاس گاڑی نہیں ہے لیکن بڑا سا گیٹ بنایا ہے. تو بس یہ اشارہ پاس ہو گیا کہ وہ گاڑی چاہتے ہیں، 4 ویل چاہتے ہیں، اور اس علاقے میں 2 ویل اور 4 ویل نکاحوں میں خوب دی جائے. میرے بھائی، نکاح نام ہے، ایک بیٹے اور بیٹی، کسی کے بیٹے اور کسی کی بیٹی کا جی سنت طریقے کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق نکاح کے الفاظ کے ساتھ میاں بیوی بننے کا، میاں بیوی بننے کا، یہ اس کا نام ہے نکاح. اس میں یہ گھوڑے اور جوڑے کہاں سے آ گئے؟ یہ بیچ میں جہیز اور جہاز یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ 2 ویل اور 4 ویل کہاں سے آ گئے؟ اس لیے میرے بھائیوں، سادگی کے ساتھ نکاحوں کو قائم کریں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ کیا گیا. اس کا الٹا مطلب یہ نکلا منحوس نکاح وہ ہے جس میں زیادہ سے زیادہ خرچ کیا گیا. اللہ رب العزت سے جس باپ نے 18-19 سال اپنی بیٹی کو دست شفقت میں رکھا، اپنی نظر میں رکھا، اس کو دینی تعلیم دی، اس کے عقیدے کو مضبوط کیا، اس کو ایمان پر کھڑا کیا، اسلام کے احکام پر اس کو کھڑا کیا، اس کی پرورش کی، آج وہ نکاح کے 2 بول مسجد میں بلوا کر اپنی بچی کو ایک اجنبی مرد کے ساتھ اس کے حوالے کر رہا ہے. یہ کوئی معمولی تحفہ ہے؟ دل کا ٹکڑا نکال کے وہ دے رہا ہے؟ یہ معمولی جہیز ہے؟ اس سے بڑھ کر وہ کیا چاہیے تھا؟ اس نے تو دل کا ٹکڑا دے دیا، یہ انمول دولت دے دی. اس لیے میرے بھائیو، رسم و رواج سے جتنا زیادہ بچیں گے، خرافات سے جتنا زیادہ بچیں گے، اتنی زیادہ برکت والا عمل بنے گا، اور جتنا زیادہ برکت والا عمل بنے گا، زندگی دوستو جنت کا نمونہ پیش کرے گی. آج کل اچھے دیندار، اچھے دین کا کام کرنے والے، اچھے علماء وہ کئی مرتبہ رسم و رواج کے سامنے، دنیا والوں کے سامنے سرنڈر کر جاتے ہیں. جی ہاں، جو چل رہا ہے ویسے ہی ہم کریں گے، جیسا ماحول ہے اسی ماحول کے مطابق. دین ماحول کے مطابق نہیں ہوتا، بلکہ دین تو کہتے ہیں اس کو جو ماحول کو تبدیل کرتا ہے. مکہ مکرمہ میں ماحول کس نے بدلا؟ شراب پینے کا ماحول تھا، رنگا ناچنے کا ماحول تھا، زندہ درگور کر دینے کا ماحول تھا. کس نے بدلا؟ دین نے بدلا. تو دین تو کہتے ہی اس کو ہے جو بدل دیتا ہے، نہ یہ کہ ہم ماحول کا اثر لے کر خود بدل دیں. نہیں، ہم دین کے مطابق اپنے اندر صالح انقلاب پیدا کریں، صالح انقلاب پیدا کریں. گھر کی عورتیں اگر دین کے خلاف کہہ رہی ہیں تو کیا ہم سرنڈر کر جائیں گے ان کے سامنے؟ یہی تو دل تھا ان کو بات بنوانے کا، یہی تو دل تھا ان کی دینی تربیت کرنے کا، پھر کون سا دن آئے؟ لیکن کئی مرتبہ مرد حضرات کہتے ہیں آج ہی کا تو دن ہے اس کی بات ماننے کا. آج ہی تو اس نے کہا، آج تک تو اس نے کچھ بولا ہی نہیں، تو بولا تو ایسا بولا. کہتے ہیں کہ ایک بہو کسی کے گھر میں آئی، بولتی تھی، خاموش رہتی تھی. ساس نے کہا بہو رانی کچھ تو بولا کرو، کچھ تو بات کرو. تو ایک مرتبہ کہا کہ ساسو ماں، میں ہمیشہ یہ سوچتی رہتی ہوں کہ اگر تمہارا لڑکا جو میرا شوہر ہے وہ مر جائے تو تم میری دوسری شادی کرنے دو گی نہیں؟ کہا تیرا چپ رہنا ہی بہتر، تیرا خاموش رہنا ہی بہتر. بولا تو ایسا بولی تو ایسا بولی. تو اگر زندگی میں کسی عورت نے کسی شوہر کو کچھ کام کیا تو ایسا بتایا جس میں اللہ اس کے رسول ناراض ہوں. نکاحوں کے دن دوستو محلے کے اندر بھنگی کے دروازے پہ آ جائے اور کہے کہ مجھے تو 1100 روپے چاہیے، 1151 چاہیے، آپ کے محلے کی میں گلیاں صاف کرتا ہوں، نالیاں صاف کرتا ہوں، آج خوشی کا دن ہے، تو لوگ اس کو ناراضگی کے ڈر سے اس کو دے دیتے ہیں. بھنگی تک کو شادی کے دن اور نکاح کے دن راضی کرتے ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول کو ناراض کرتا ہے، ان کے خلاف کرتا ہے. تو ہمارے نزدیک اہمیت کس کی ہوئی؟ ہمارے نزدیک اہمیت کس کی ہوئی؟ اس لیے دوستو خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں، جو نوجوان بچے نکاح کے مرحلوں سے گزرنے والے ہیں وہ ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مجھے نکاح ایسا کرنا ہے جو مثالی بن جائے.
اور مجھے اپنے ماں باپ کو ہرگز کسی زحمت میں نہیں ڈالنا. مجھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے, جیسے بزرگان دین نے کر کے دکھایا اس طرح کرنا. لہذا دوستو, جو اہل علم حضرات ہیں ان کو تو 100% اس بات کو پلے گرا مان لینا چاہیے. آج میں نوجوان ہوں, آج میں ایک پیسہ کماتا نہیں ہوں, آج میں بالکل تابع ہوں دوسروں کے, لیکن اتنا تابع بھی مجھے نہیں ہونا کہ پھر کل میں اٹھ کر ممبر رسول پر اگر لوگوں کے سامنے رسم و رواج کے خلاف بات کروں تو لوگ میرا دامن پکڑ لیں اور دامن پکڑ کے ممبر سے اتار دیں کہ آپ کو یہ حق نہیں ہے نصیحت کرنے کا, اس لیے کہ ہم گواہ ہیں جب آپ نے کیا تھا تو یہ بھی کیا تھا, یہ بھی کیا تھا, یہ بھی کیا تھا. بمبئی میں ایک بزرگ ہیں, بہت بڑے اللہ کے ولی. بعض باتیں میں نام لے کر نہیں کہتا کیونکہ اصل تو بات کہنا ہوتا ہے, لہذا ان کا نام میں نہیں لیتا. میرے مربی ہیں بہت بڑے, ان کی اکلوتی آخر کی ایک بیٹی تھی, آخری نکاح سے بچی تھی, اب اس کا رشتہ کرنا تھا. تو ان کے یہاں ایک بچہ آیا کرتا تھا, ان کا مرید تھا. تو ان سے پوچھا کہ بیٹا نکاح کب کر رہے ہو؟ کہا تلاش جاری ہے, مل جائیں گے تو انشاءاللہ کر لیں گے. کہا اگر تلاش ہی کر رہے ہو تو میری بیٹی بھی ہے. بزرگ نے خادم کو کیا کہا اپنے مرید کو, اگر تلاش ہی کر رہے ہو تو میری بیٹی بھی, اس کو بھی تلاش کر لو. کہا حضرت بہت اچھا. دوسرے تیسرے دن آئے, کہا کہ میرے گھر والے دیکھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں. کہا دن اور تاریخ طے مت کرو دیکھنے کے لیے, کسی بھی دن آ جاؤ. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ کہا اصل میں اگر میں دن اور تاریخ طے کر لوں تو بچی کو تو پتہ چلے گا نا کہ فلاں دن آنے والے ہیں, تو وہ کچھ نہائی دھوئے گی, کچھ کریم پاؤڈر لگائے گی, کچھ میک اپ کرے گی. تو جب وہ اس حالت میں دیکھیں گے تو وہ اس کو اوریجنل حالت میں نہیں دیکھیں گے بلکہ موڈیفائی کی ہوئی حالت میں دیکھیں گے, تو ان کو دھوکہ ہو جائے گا. اور میں دھوکہ باز بن کے جینا نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں اچانک اننون ٹائم پر آئے, غیر متعینہ وقت پر آئے, تاکہ اوریجنل ریئلٹی وہ دیکھ سکے. اور پھر انہوں نے کہا کہ کسی بھی دن آ جائیں, الحمدللہ ہمارے ہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ روزانہ پھٹے ہوئے پہنے جاتے ہیں, کس دن مہمان آنے والے اسی دن بنتے اور سنورتے, ایسا کچھ نہیں. اللہ کا شکر ہے ہر دن ہمارے یہاں سب برابر ہوتے ہیں. ایک بات تو یہ کہی. جب رشتہ طے ہو گیا پھر لڑکے کے ابا آئے اور کہا کہ جو دن آپ نے متعین کیا ہے فلاں مسجد میں, اس دن ہم 50 لوگ یا 100 آدمی اتنے آئیں گے. کہا کوئی بات نہیں, 100 آئیں 200 آئیں, مجھے کیا حرج ہے, مسجد میں ہے, مسجد سے چلے گئے. کہا وہ میرے مہمان ہوں گے. کہ مہمان آپ کے ہوں گے نا, میرے تو نہیں ہوں گے. مہمان آپ کے ہیں, دوست آپ کے ہیں, آپ نے ان کا کھا رکھا ہے, آپ نے ان کا پی رکھا ہے, آپ نے ان سے معاملات کر رکھے, تو معاملہ آپ کا ہے, میرا تو نہیں. اتنے سارے لوگوں کو میرے دروازے پہ مت لانا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ لڑکی والا جس کا ہاتھ تھوڑا دبا ہوا ہوتا ہے. یہ دل گردے کی بات ہے دوستو, یہ وہی کر سکتا ہے جس کا باطن بنا ہوا ہے. کہ آپ مسجد لائیں, مسجد سے لے جائیں. آپ کو کھلانا ہے ڈھابے پہ کھلائیں, ہوٹل پہ کھلائیں, دریا کے کنارے کھلائیں, کسی جگہ لے جائیں, ان کی پکنک کریں, کچھ بھی کریں, وہ آپ کا مسئلہ ہے, میرا. آپ میرے مہمان ہو سکتے ہیں, لیکن آپ کے جتنے ریلیٹیو, آپ کے 1 لاکھ سے تعلق ہے, تو میرے اوپر کیا حساب ہے؟ یہ میرے اوپر کیا ظلم ہے, یہ جرم ہے کہ میں 1 لاکھ لوگوں کے, آپ کے لائے ہوئے لوگوں کا اکرام کروں. اللہ اکبر, بالکل صاف صاف بات. بہرحال نہیں لائے, یا یعنی ان کے گھر پہ نہیں لائے. کہا زندگی بھر آپ کا بیٹا میرا بیٹا رہے, آپ میرے دوست ہوں گے, آپ کا بیٹا میرا داماد بنا, لیکن آپ کے چاہنے والے, آپ کے ملنے والے میرے یہاں آئے, اجنبی لوگ ہیں, میں ان کا کیا لگتا ہوں, وہ میرے کیا لگتے ہیں. اور ٹھیک دوستو سمجھ لو اچھی طرح سے, یہ جو بارات جاتی ہے نا لڑکیوں کو لینے کے لیے, چاہے اس میں مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں, یہ عورتیں اور یہ مرد بھی لڑکی والے کے کچھ لگتے نہیں ہیں, یہ کچھ لگتے نہیں. اب اگر یہ جائیں گے تو گویا ایک اجنبی آدمی کے یہاں جا رہے ہیں, اور وہ زور پڑے پہ ان کا اکرام کر رہا ہے. زور پڑے پہ, بھائی جب لے کر آئے ہیں تو ان کو پانی پلانا پڑے گا, شربت پلانا پڑے گا, چائے ناشتہ کرانا, تو زور پڑے پہ کر. اور وہ جو کھانے والے ہیں وہ سامنے والے کے دل کی خوشی کے خلاف کھا رہے ہیں, طیب خاطر کے بغیر کھا رہے ہیں, اس میں کوئی برکت نہیں, اس سے دل مردہ ہوتا ہے. سامنے والے کے طیب خاطر کے بغیر کھانا, یہ کھانے والے کا دل مردہ کرتا ہے. لیکن آج کل ہمیں عادت پڑ چکی ہے, کوئی آدمی جا رہا ہے, ارے کہاں جا رہے ہو؟ سسرال جا رہا ہوں, چلو تم بھی گاڑی میں جگہ بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے, توفیلی بن کے بیٹھ گئے. بھائی کتنی رکعت کا ثواب ملے گا, کیوں جا رہے, کیا فضیلت ہے آپ کی وجہ. اس لیے دوستو اس کا اہتمام کریں. اللہ کا شکر ہے ہر گھر میں اللہ پاک نے
کھانے کے لیے روٹی جی، پینے کے لیے پانی عطا فرمایا ہے، اپنے گھر پہ انجوائے کریں. دوسرے کے گھر پہ جا کے بوجھ بننا اور دوسرے کے دل پر بھاری جو ہے گزرنا، یہ اچھی بات نہیں. اور دوستو ہمیشہ کام وہ کرو جو اللہ اس کے رسول کو اچھا لگتا ہے. ایک آدمی اپنا خچر بیچنے کے لیے گھر سے نکلا. خچر ہاتھ میں تھا، اس کے لگام ہاتھ میں تھی اور ساتھ میں اس کا بچہ بھی تھا، اور تینوں چل رہے تھے پیر پہ، پاؤں پاؤں جا رہے تھے. سامنے کنویں پہ کچھ عورتیں پانی بھر رہی تھی. انہوں نے دیکھا کیسے بیوقوف لوگ ہیں، سواری ساتھ میں اور تینوں پیدل چل رہے ہیں. تو تھوڑا سا آگے بڑھے اور دونوں سوار ہو گئے. پھر کچھ آگے پہنچے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے حق کا بیڑی پی رہے تھے. انہوں نے کہا کیسے بیوقوف لوگ ہیں، سواری ایک ہے کمزور سی اور دونوں باپ بیٹے بیٹھے ہوئے. تو آگے چل کر باپ اتر گیا اور بیٹے کو بیٹھا رہنے دیا. تیسرا مقام آیا، کچھ لوگوں نے دیکھا کہ شرم آنی چاہیے، بوڑھے باپ کو پیدل چلایا جا رہا ہے اور بیٹا خود بیٹھا ہوا. بیٹا اتر گیا، باپ کو بٹھا دیا. پھر چوتھا مقام آیا، وہاں لوگوں نے کہا شرم آنی چاہیے، چھوٹے سے معصوم بچے کو پیدل چلا رہے ہیں اور خود بیٹھا ہوا ہے. وہ اتر گیا چوتھے مقام پر، اور باپ نے کہا بیٹا سمجھ میں نہیں آ رہا، دونوں بیٹھے تو مصیبت، نہ بیٹھے تو مصیبت، تو بیٹھے میں نہ بیٹھوں تو مصیبت، میں بیٹھوں تو نہ بیٹھے تو مصیبت، کریں تو کیا کریں. بیٹے نے کہا ابا آپ میرے ابا ہیں، والد ہیں، آپ نے دنیا میں پہلے قدم رکھا، آپ کے تجربے زیادہ، آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے. کہا بیٹا میری تو سمجھ میں یہ آ رہا ہے، جس کو جو کہنا ہو کہے، ہم وہ کریں گے جو ہمارے دل میں آئے. اس واقعے کو ذکر کر کے شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے فرمایا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دنیا چاہے جو کچھ کہے، جو کچھ کرے، ہم وہ کریں جو اللہ کو پسند ہو. اور دوستو اگر ایک رب کو خوش کرنے کے لیے کام کریں گے وہ سب کو خوش کر دے گا، اور اگر سب کو خوش کرنے کے لیے کریں گے تو یاد رکھنا ہم سب کو کبھی بھی خوش نہیں کر سکتے. ایک آدمی تھا، اس نے اپنی اکلوتی بیٹی کا رشتہ ایک خوبصورت نیک سیرت بچے سے کیا. رسم و رواج والا علاقہ تھا، لین دین والا. تو اس نے بیٹی کے لیے جہیز کا اتنا سارا سامان تیار کیا، اتنا سارا کیا کہ انگلی رکھنے کی جگہ نہیں چھوڑی، سوئی سے لے کر دھاگے تک ہر چیز جمع کی. اور لڑکے والوں کو فون کر کے جو بھی زمانہ رہا ہوگا کہا کہ آپ ذرا کوئی بڑی سی گاڑی لے کر آنا، بچی کا ہدیہ تحفہ ذرا بڑا ہو گیا ہے، اور وہ جس بس میں آپ آئیں گے بارات کو لے کر اس کی چھت پہ وہ نہیں جا سکتا، الگ سے ٹیمپو ٹرک لے کر آئے. وہ بڑا سا ٹرک لے کر گئے، سامان اس میں لوڈ کر دیا گیا. بارات کے لوگ آگے پیچھے بائک لے کے چل رہے تھے. دیہات کا علاقہ تھا. مین روڈ سے جب ٹرک کچے راستے پہ اترا تو دائیں بائیں کھیت والوں نے پانی دیا تھا اپنے کھیتوں کو، تو وہ پانی رس کر راستے پہ آیا ہوا تھا، تو ٹرک کہیں دھس گیا. اب جتنا ایکسیلیٹر دے رہے ہیں ٹائر اس کے گھوم رہے ہیں اور وہ اور دھستا جا رہا ہے. خیر بائک والے جو آگے پیچھے چل رہے تھے سب جمع ہوئے، سب لوگوں نے غور کیا اور کہا کہ بھائی دیکھو اس طرح سے نہیں نکلے گا، آپ ایسا کرو کنارے سے خشک مٹی اس کو آگے پیچھے ڈالو اور یہ بھی زور لگائیں، ہم سب بھی دھکا لگائیں گے تب یہ نکلے گا. تو کبھی پھاوڑا تو ہے نہیں ہمارے پاس جس سے مٹی کھود کے ہم یہاں ڈالے. تو کہا بھائی ٹرک کا ڈھالا کھولو. اس نے کہا ہے نا میں نے سب کچھ دیا ہے، میں نے اپنے داماد کو اپنی بیٹی کو اتنا کچھ دیا ہے کہ اس میں انگلی رکھنے کی جگہ نہیں، کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، ہر ضرورت کی چیز رکھی ہے. اور اس کو کھولا تلاش کیا تو اس میں پھاوڑا نہیں تھا. سب نے کہا بیوقوف نے پھاوڑا تو دیا نہیں اور کیا دیا ہو. تو بات وہی آ گئی نا، دیکھو بہت مارنے والے کے ہاتھ کو پکڑ سکتے ہیں، بولنے والے کی زبان کو کبھی نہیں روک سکتے، کبھی نہیں پکڑ سکتے. اس لیے بولنے والے اعتراض کرنے والے اعتراض کر بیٹھتے ہیں. اس لیے ہم دوستوں کبھی بھی کوئی کام ایسا نہ کریں کہ ہم یہ سوچیں کہ لوگوں کو کہنے کا موقع نہیں رہے گا. نہیں دوستو، لوگ تو ایک سے ایک لوگ ہیں اس دنیا میں، ان کے اعتراض کے تیروں سے ہم کبھی نہیں بچ سکتے. لہذا ہمیشہ ایک رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو. ایک کو تو راضی کر سکتے ہیں نا، سب کو تو راضی بہت مشکل سے کر سکتے ہیں اور آج تک کسی نے نہیں کیا، لیکن ایک رب کو سب راضی کر سکتے ہیں. بس ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارے اعمال سے ایک رب ہمارا راضی ہو، پھر دیکھیے انشاءاللہ وہ سب کو راضی کرے، وہ سب کو راضی کرے. یہ جو دوستو نکاح ہے، در حقیقت بیٹے اور بیٹی کا ایک ملاپ ہوتا ہے سنت طریقے کے مطابق، اللہ کے حکموں کے مطابق. دونوں کو چاہیے کہ وہ اس ازدواجی زندگی کو سمجھیں. عام طور پہ نوجوان بچے نکاح کرتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں بس ایک ہی کام کے لیے نکاح ہوتا ہے، اور وہ ہے سیکسول جذبات کی تسکین، ان جذبات کو ٹھنڈا کرنا، بس اسی مقصد کے لیے ہوتا. نہیں دوستو، اس کے ڈھیر سارے مقاصد ہیں.
یہ انبیاء کرام کا عمل ہے. کیا انبیاء کرام صرف اسی لیے پیدا ہوئے تھے؟ نعوذ باللہ. یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، انبیاء کرام کا عمل ہے. اس عمل کے ذریعے سے صالح معاشرہ وجود میں آتا ہے. اس عمل کے ذریعے سے بندے کا ایمان محفوظ ہوتا ہے. اس عمل کے ذریعے سے بندہ گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے. اس عمل کے ذریعے سے گھریلو زندگی وجود میں آتی ہے. اس عمل کے ذریعے سے خاندان وجود میں آتے ہیں. اس عمل کے ذریعے سے دو اجنبی خاندانوں کے اندر جو جہاں نفرت تھی وہ محبت سے تبدیل ہوتی ہے. بہت سارے مقاصد ہیں دوستو اس نکاح کے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ نکاح سے پہلے کامیاب ازدواجی زندگی کی کتابیں بچے اور بچیوں کو پڑھنا چاہیے، وہ نہیں پڑھتے. 2-3 مہینے پہلے سے بچے اور بچیوں کو دونوں کو کامیاب ازدواجی زندگی، میاں بیوی کے حقوق آپس کے، ان کو پڑھنا چاہیے. جی صالح معاشرہ کس طرح سے وجود میں آئے اس کو پڑھنا چاہیے. ساس کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ کرے، سسر کے ساتھ کس طرح کا بیہیو کرے، جی ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرے. کئی مرتبہ لڑکے اپنے والدین کے اتنے زیادہ وفادار ہوتے ہیں اور اتنے زیادہ محبت میں مغلوب ہوتے ہیں کہ وہ ان کی محبت میں آ کر کئی مرتبہ بیوی پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں. حالانکہ ماں باپ کی محبت سراخوں پر، لیکن بیوی کی محبت اس کا بھی تو کوئی مقام ہے. لہذا لڑکے کو، شوہر کو بیلنس بنانا پڑتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ مجھے اس طرح کا برتاؤ کرنا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرنا ہے. ان کی باتوں میں آ کر بیوی پر ظلم نہ کرے اور بیوی کی محبت میں آ کے ماں باپ کو اگنور نہ کرے، نظر انداز نہ کرے. ماں باپ کا احترام اپنی جگہ، اس میں کبھی کوتاہی نہ کرے. لیکن بیوی یہ اپنی ماں کو چھوڑ کر آئی ہے، اپنے باپ کو چھوڑ کر آئی ہے، پیارے آنگن اور گھر بار کو چھوڑ کر آئی ہے، کھیل کھلونوں کو چھوڑ کر آئی ہے، اعزاء اقربا کو چھوڑ کر آئی ہے، وطن کو چھوڑ کر آئی ہے. اتنی ساری قربانیاں اس نے دی ہیں. شوہر کی قربانی اس کے سامنے ہے، اس کی تو کوئی قربانی نہیں. قربانیاں تو بیوی کی ہیں اس کے سامنے. وہ اتنی ساری قربانیاں دے کر آئی ہیں، اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اس کا دل لرزا ہوا ہے. جی وہ اس کا دل حساس ہے، وہ غم کا مارا ہوا ہے. شوہر کو چاہیے کہ اس کے غم کو غلط کرے، جی اور محبتوں الفتوں کو جگائے، اس کے اندر محبت اور الفتوں کو جگائے. اور پہلے دن سے کچھ ایسے عزم اور ارادے کرے کہ زندگی بھر اس کو نبھانا آسان ہو. مثلاً اپنی بیوی سے، بیوی شوہر سے آپس میں دونوں بیٹھ کر پہلی رات میں اس بات پر اتفاق کرے کہ ہم دونوں کو ایک دوسرے کے دین پر تعاون کرنا. آپ مجھے نماز میں اٹھائیں. جوانی کی نیند ہے، کئی مرتبہ نیند دیر سے آتی ہے، دیر سے آنکھیں کھلتی ہیں. لہذا آپ میرے نمازوں کی جو ہے پابندی پر آپ مجھے ابھارا کریں، تہجد پر آپ مجھے ابھاریں، تقوی پر آپ مجھے ابھاریں، ذکر و اذکار کرنے پر آپ مجھے ابھاریں. اور شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کو کہے کہ دیکھو میں بھی ایک انسان ہوں، میں کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہوں، میں بھی بھرپور جوان ہوں اور میں بھی معصیت کا شکار ہوں. نفس و شیطان سے کئی مرتبہ ہزیمت اور جو ہے مار کھا جاتا ہوں. لہذا آپ میرا تعاون کریں. یہ ہے دوستو. اور ہمیشہ مثبت انداز گفتگو کا رکھیں. مثلاً شوہر کھانے بیٹھا ہوا ہے اور واٹس ایپ پہ لگا ہوا ہے، ایک نظر اس پر ہے، ایک نظر کھانے پر ہے. اور کئی مرتبہ واٹس ایپ پر فون میں ایسا مگن ہے کہ بیوی نے کیا پکایا، کیا چیز بنائی، اس کو یہی پتہ نہیں ہے کہ وہ نمکین تھا یا میٹھا تھا، میں نے کھایا کیا. ان سب چیزوں کو ایک لڑکی اور ایک بیوی جو ہے مائنڈ کرتی ہے کہ ہم نے اس کو کوک کرنے میں، تیار کرنے میں، جی ہم نے اس کو تیار کرنے میں ہاتھ کی کلائیاں جلا لی. کئی مرتبہ جو ہے نہ جانے کیا کیا تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، پسینہ بہا سب کچھ. اور شوہر میاں کو تو ان کو یہی پتہ نہیں ہے کہ اس کا ذائقہ کیا تھا، پھوٹے منہ سے تعریف نہ کر سکے کہ کیسا ذائقہ تھا. وہ انتظار کرتے لیکن زبان سے نہیں کہتی کہ میری تعریف کرو. وہ اسی میں اپنے شوہر کو پہچان جاتی. ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھیے کہ بیوی اپنے شوہر سے اپنی محبت کا پروف چاہتی ہے. وہ منہ سے نہیں کہتی کہ پروف دو تم کو مجھ سے محبت ہے کہ نہیں، بس وہ عمل میں تلاش کر لیتی ہے. مثال کے طور پہ کھانے کے بعد یہ کہیں شوہر محبت کی نظر دے کے پیاری بہت بہترین ڈش تیار کی، بہت بہترین سالن تھا، دل خوش ہو گیا، میں نے پہلی مرتبہ کھایا، پہلی مرتبہ ایسا ذائقہ، ایسا ٹیسٹ پایا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاء اللہ. ذرا اپنا ہاتھ لاؤ. اب ہاتھ لیا، آپ نے اس کو بوسہ دے دیا. آپ نے بوسہ نہیں دیا، محبت کا تحفہ دے دیا، اور یہ آپ نے اپنی محبت کا پروف دے دیا. اسی طرح شوہر سفر میں جائے اور سفر سے واپس لوٹے تو سفر سے دوران سفر کوئی چھوٹی موٹی چیز تحفے کے لے کر آئے. کوئی جویلری ہے، کوئی چپل، پیر میں پہننے والی چپل ہے، کوئی دوسرا سامان ہے، کپڑا ہے، چھوٹا موٹا اپنی حیثیت کے مطابق
اور وہ پیش کرے کہ پیاری دیکھو بہت بزی شیڈول تھا, موقع نہ مل سکا, لیکن میں اتنا تو لے کر آیا ہوں آپ کے لیے. وہ عورت تنہائی میں جا کے اس کو چومے گی, آنکھوں سے لگائے گی, سر پہ رکھے گی, اور بس وہ اسی تناظر میں پہچان جاتی ہے میرے شوہر کو مجھ سے محبت ہے, تبھی تو وہ لے کر آئے. تو یہ چیز پروف بن جاتی ہے, یہ جملے پروف بن جاتے ہیں, یہ بیہیو پروف بن جاتا ہے. اور جو شوہر جس کا معاملہ, جس کا نیچر بیہیو اس طرح کا ہو, وہ ہمیشہ اپنے گھر میں کامیاب زندگی گزارتے ہیں. گھر میں گئے, دیکھا ماں رو رہی ہے, اماں کیا بات ہے, کیوں رو رہی ہے؟ تو کچھ نہیں, جاؤ اپنا کام کرو. نہیں اماں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے جو ہے آنکھوں کے اندر آنسو دیکھوں اور تکلیف میں دیکھوں, وہ ہے نا تیرے نکاح میں, اس نے ایسا کیا ہے. اب وہ پھوٹ پڑی, اب یہ اپنی بہو کی برائی کر رہی ہے. اب یہ جاتے کے ساتھ یہ آستین چڑھا کے اس کو مارنا شروع کرتا ہے. ہرگز, بالکل غلط بات ہے. اماں آپ فکر نہ, میں انشاءاللہ اس معاملے کو حل کرتا ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے سامنے تم پر ظلم ہوتا رہتا؟ پیاری دیکھ, سچ بتا کیا معاملہ ہو. وہ اس سے زیادہ رونا بیٹھی ہوگی, وہ اس سے اپنی ساس سے زیادہ رونا بیٹھی ہوگی, ماں سے زیادہ رونا بیٹھی ہوگی. میں سچ بتاتی ہوں, میں نے ایسا معاملہ کیا, امی نے ایسا کہا, میں نے یوں کیا, امی نے ایسا کہا. تو کئی مرتبہ 100% غلطی ماں کی نکلتی ہے. اب بیوی کو سمجھائے کہ دیکھو پیاری, ماں ہے, میری ماں ہے, اب میں ان کو ڈانٹ تو نہیں سکتا, لیکن میں تمہیں ان کے سامنے ڈانٹوں گا, تم برا مت سمجھنا, پہلے سے اچھی طرح سے تیاری کر. میں ایسی ایسی سخت بات کہوں گا کہ وہ بھی ہل جائیں گے. اور پھر اس کو لے کے جائے, ہاتھ پکڑ, کہا تم پیچھے کو کھینچتے رہنا, میں آگے کو دھکیلتا رہوں گا تاکہ پتہ چلے کہ زبردستی کھینچ کے لائے. دیکھ, اس گھر میں رہنا ہو تو سلیقے کے ساتھ رہے, اس کو ماں سمجھ, اپنی کیا سمجھ رکھا ہے, جہاں سے آئی وہیں چھوڑ کے چلا آؤں گا. اب وہ یہی تو چاہتی تھی کہ ایسے ایسی دھمکی سنے اپنے بیٹے سے, وہ یہی چاہتی تھی, اور وہ سنا دیا آپ نے. پھر کسی دوسرے موقع پہ گئے, اماں دیکھو ایک ہماری بہن تھی وہ چلی گئی, اب یہ آپ کی بیٹی تھی, اب یہ بھی کسی کی بیٹی ہے, اب کسی کے لیے آپ کی بیٹی ہے. اپنے گھر سے جو سیکھا تھا سیکھ لیا, اب باقی کی تعلیم یہاں سیکھنی ہے. جیسے آپ نے اپنی بیٹی کو سکھا کے بھیجا, یہ بھی تو آپ کی بیٹی, اس کو سکھاؤ, اس کو سمجھاؤ. تو کامیاب بیٹا وہ ہوتا ہے جو اس طرح سے بیلنس بنا دیتا ہے. اور اس طرح سے دوستوں بیلنس بنانا چاہیے, ورنہ گھر جہنم کا نمونہ بن جائے. اللہ ہماری گھروں کی حفاظت فرمائے. اور دوستوں کتنا پیارا جوڑا ہوتا ہے وہ کپل, کتنا پیارا ہوتا ہے, اللہ جزائے, کتنا پیارا وہ کپل ہوتا ہے, وہ جوڑا ہوتا ہے جو جلدی سوتے ہیں, جلدی اٹھتے ہیں, صفائی ستھرائی اختیار کرتے ہیں, اور مصلے پر بیٹھ کر گرم گرم آنسو بہاتے ہیں, سر سر آہیں کھینچتے ہیں, اللہ سے مانگتے ہیں. اللہ کی رحمتیں ان بچوں کے سر پہ برستی ہیں. ان کے ملاپ سے جو نسلیں پیدا ہوں گی, اللہ رب العزت ان کو اپنا ولی بنائے. اس لیے دوستو جو چیز ہمارے اختیار میں, ہمیں چاہیے کہ ان کو کریں, اور جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں وہ اللہ سے مانگے. جی, اللہ کو نیکی اور تقوی پسند ہے, اللہ کو نیکی تقوی پسند ہے. عام طور پر دیکھا گیا شادی والے گھرانوں کے اندر فجر کی نمازیں غائب ہوتی ہیں, فجر کی نمازیں غائب ہوتی ہیں. دلہا دلہنوں کی فجر کی نماز غائب ہوتی ہے. نہ سونے کا ٹھکانہ ہے, نہ جاگنے کا ٹھکانہ ہے. کئی مرتبہ اپنے رکھ رکھاؤ, اپنے لباس کی حیثیت کو باقی رکھنے کے لیے وضو نہیں کرتے. کئی مرتبہ لڑکیاں ایسا میک اپ کروا کے جاتی ہیں بیوٹی پارلر میں کہ وہ کئی کئی دن تک غسل نہیں کرتی, کئی کئی دن تک وضو نہیں کرتی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارا کا سارا میک اپ, یہ سارا کا سارا جو ہزاروں روپے میں ہوا, یہ سب دھل جائے, پھر کیا ہو. کتنی بری بات ہے دوستو. اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے, اللہ کے حکموں کو توڑ کر ہم کیسے میرج لائف کو کامیاب بنا سکتے ہیں. اس دیواجی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں. پھر دیکھیے زندگی میں کیسی بہاریں آتی ہیں, زندگی میں کیسی بہاریں آتی ہیں. میرے بھائی, اس بات کا اہتمام کے لیے جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی, اور یہ بات یہ آج پھر عرض کرے گا, جو حضرات دین سے وابستگی رکھنے والے ہیں, چاہے وہ دعوت و تبلیغ سے وابستہ ہوں, چاہے وہ اہل علم سے وابستہ ہوں, چاہے وہ عالم ہوں, وہ حضرات جب دنیا کے مطابق رسم و رواج کرتے ہیں پھر ان کا عمل جو ہے وہ بہت خراب مثال پیش کرتا ہے. پھر عوام الناس جب ان کو سمجھایا جائے, وہ کہتے ہیں جی فلاں دیندار پیسہ کیا تھا, اس نے تو اپنے موقع پیسہ کیا تھا. وہ بھی تو سمجھتے ہوں گے کہ آپ بھی زیادہ دین کی سمجھ رکھتے ہیں, وہ بھی تو سمجھدار ہیں, وہ کتنا وقت لگاتے ہیں دین میں, انہوں نے ایسا کیا لہٰذا ہمیں تو بدل جبڑا ایسا کرنا چاہیے. تو دوست یہ پھر مثال بنتی ہے غلط. اللہ کی حفاظت کرنا. تو یہ باتیں یاد رہیں گی دوستوں.
جو بچہ داماد بنتا ہے وہ اپنے ساس اور سسر کو ماں اور باپ کی نظر سے دیکھے. جو بچی بہو بنتی ہے اس کو اپنے ساس اور سسر کو ماں اور باپ کی نظر سے دیکھنا چاہیے. اسی طرح یہ ساس اور سسر اپنی بہو اور اپنے داماد کو بہو اور داماد کی نظر سے نہ دیکھیں بلکہ بیٹے اور بیٹی کی نظر سے دیکھیں. اس لیے کہ باپ اور بیٹا، باپ اور بیٹی، یہ جو رشتہ قائم ہوتا ہے ماں اور بیٹی کا رشتہ، جی اس کے اندر محبتیں زیادہ ہوتی ہیں. لڑائی جھگڑے ساس اور بہو میں ہوتے ہیں، ماں اور بیٹی میں نہیں ہوا کرتے. جی لڑائی جھگڑے سسر اور داماد میں ہو سکتے ہیں لیکن باپ اور بیٹے میں نہیں ہو سکتے. لہذا دونوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے ماں باپ کو ماں باپ کی نظر سے دیکھیں. نکاح سے پہلے ہر لڑکے اور لڑکی کا ایک ماں اور ایک باپ، نکاح کے بعد دو ماں اور دو باپ ہو جاتے ہیں. اگر کئی مرتبہ سسر خوشحال ملا ہے، مال پیسے والا ملا ہے، تو کئی مرتبہ داماد یہ سمجھتا ہے مجھے اللہ میاں مل گئے، اب تو یہ میرے سارے کام کرے گا، یہ مجھے حج بھی کروائے گا، عمرہ بھی کروائے گا، مجھے فلیٹ بھی دلوائے گا، مجھے گاڑی بھی دلائے گا، کہیں میں گھومنے کے لیے جاؤں گا تو میرے جو ہے سارے اخراجات کا بوجھ بھی برداشت کرے گا، اور کبھی ڈلیوری آئے گی تو یہی سب کچھ کروائے گا. تو داماد ایسا سمجھ بلکہ ماں باپ کو کہیں مطلب وہ حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے اور ساس سسر کی بہت اہمیت دیتا ہے. بلکہ ماں باپ ذرا سی کوئی بات سمجھانے کی کہتے تو برا مان کے سسرال چلا جاتا ہے کہ دن وہاں سوتا ہے، وہاں لیٹتا ہے. نہیں دوستو، یہ غلط بات ہے، بہت بری بات ہے. ساس سسر مالدار ہو بھی دے گا، اللہ تعالیٰ کے رزق میں بہت برکت عطا فرمائے، لیکن ان کی مالداری داماد کے لیے تو نہیں. یہ داماد یہ تو نہ سوچے کہ اپنے مال میں مجھے پورا حصہ دار بنائے. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، قوت بازو کو استعمال کرنا نہیں جانتا، کسی کے اوپر نیت کر کے، کسی کے اوپر بھروسہ کر کے جینا چاہتا ہے، یہ کبھی بھی کامیاب زندگی نہیں گزار سکتا. بلکہ ساس اور سسر کبھی کوئی داماد کوئی ہدیہ بھی پیش کرے داماد کو تو داماد کو یہ کہنا چاہیے امی ابا اب تو میرا حق ہے کہ میں آپ کی خدمت کروں، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ یہ دعا کرو اللہ میرے قوت بازو میں اور میرے رزق کے ذرائع میں اتنی برکت عطا فرمائے کہ میں آپ کو حج عمرے پہ لے کے جاؤں، میں آپ کی خدمت کروں. جی آپ عمر کو پہنچ چکے، دوسرے بچے بھی گھر میں موجود ہیں، اخراجات آپ کے ذمہ بہت ہیں، آپ مجھے ہدیہ پیش نہ کریں، مجھے چاہیے کہ میں آپ کو ہدیہ پیش کروں. اگر کوئی داماد اپنے ساس سسر کو اس طرح کی بات کہے گا کتنا اس کا دل خوش ہوگا، کتنا ان کا دل خوش ہوگا دوستوں، اور کتنی ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی. اس لیے داماد کو چاہیے کہ اپنے ساس سسر کی تہجد کی دعائیں لینے والے بنے، اس کا دل خوش کرنے والا بنے. پیارے نوجوان بچوں، یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ جو بچے نکاح کرنے والے ہیں، یہ جن کا نکاح ہونے جا رہا ہے، ان کو چاہیے کہ ان باتوں کو اچھی طرح سے فالو کریں. انشاءاللہ معاشرے کے اندر جی بہت ساری خرابات ختم ہوں گی اور بہت سارے معاشرہ وجود میں آئے گا. آج جو معاشرے کی لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، آج جو معاشرے کے اندر زنا وجود میں آ رہا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے مالداروں کے چوچلے. مالدار لوگ جو نکاحوں کے اندر، شادیوں کے اندر ڈھیر سارے ناجائز اخراجات کرتے ہیں، تو غریب لوگ سوچتے ہیں کہ جس طرح سے اپنی لڑکیوں کو بیا رہے ہیں مالدار لوگ، میں تو اس طرح سے نہیں بیا سکتا، میرے پاس تو اخراجات کا انتظام نہیں ہے. نتیجہ ہے وہ لیٹ گو کرتا ہے اور لڑکیاں زنا کروا رہی ہیں، لڑکیاں ہاتھ پکڑ کے کسی پر بھاگ رہی ہیں کہ ہمارا باپ تو کمزور ہے، وہ تو اس طرح سے نہیں کرا سکتا جیسے دنیا میں کرایا جا رہا ہے، لہذا ہم اپنی زندگی بھاگ کر کسی سے اپنے طور پر اختیار کرتے ہیں. تو مالداروں کی مالداری کے چوچلوں کی وجہ سے غریبوں کی بچیاں زنا کا شکار ہو رہی ہیں اور گھروں سے فرار ہو رہی ہیں. تو مالداروں کا پورا پورا حصہ اس گندے معاشرے کے وجود میں لانے میں ان کا حصہ لگ رہا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت اس نکاح کو ڈھیر ساری برکت والا بنائے، دونوں خاندانوں کے اندر اللہ تعالیٰ محبت پیدا فرمائے، اور اس دیواسی زندگی کی جو مقاصد ہیں اور مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نکاح کو وجود میں لانے والا بنائے اور صالح زندگی کے اندر اللہ پاک کے انقلاب پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بیٹا مولوی محمد حمزہ بن سلمان شیخ سلامہ عفیفہ بانو بنت مولوی عبدالرزاق شیخ سلامہ کی ذات کو وکیل نکاح محمد زاہد شیخ نے مہر فاطمی کی عوض زوجہ بنا کر آپ کے نکاح میں دیا. کیا آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی ہاں میں ماشاء اللہ. دعا کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. الذي مشاہد میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما, ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما, شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما, برے دن سے بری بات سے بری رات سے برے انجام سے ہماری حفاظت فرما, سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. میرے پیارے رب جو نکاح اس محفل کے اندر وجود میں آیا کہ اللہ بیٹے اور بیٹی کی زندگی میں برکت عطا فرما, دونوں خاندانوں میں الفت پیدا فرما, دونوں خاندانوں کے اندر محبت و محبت پیدا فرما, محبت پیدا فرما, الفت عطا فرما. میرے پیارے اللہ اس نکاح کو کہ اللہ نیک نسل انسانی کی افزائش کا ذریعہ بنا کر قبول فرما. کہ اللہ ان دونوں بچوں کو کہ اللہ حقیقی ازدواجی زندگی سے لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرما. میرے پیارے رب نہ جانے کتنے جوان بچے بچیاں ایسے ہیں جو عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ اللہ آپ اس کے ساتھ ان کو نیک ساتھ جوڑے عطا فرما. کہ اللہ کتنے ایسے ہیں جن کا نکاح کوئی زمانہ گزر چکا لیکن آج تک ان کے اندر محبت پیدا نہ ہو سکی. میرے پیارے اللہ ان کے اندر سچی محبت پیدا فرما. کہ اللہ کتنے ایسے ہیں جن کا نکاح کوئی زمانہ گزر چکا, گود اولاد سے خالی ہے, اللہ کو نیک صالح اولاد عطا فرما, اولاد کے دکھوں سے حفاظت فرما. میرے پیارے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں. اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے نوجوان بچے ایسے ہیں کہ اللہ جو مالک دڑے پھر رہے ہیں
کہ اللہ اللہ روزگار عطا فرما، نئی سال بیوی عطا فرما، کہ اللہ عافیت والا گھر عطا فرما، عافیت والی سواری عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ جی رمضان مبارک کا مبارک مہینہ ماضی قریب میں گزرا ہے کہ اللہ کتنی تیزی کے ساتھ وہ زمانہ گزر گیا کہ اللہ ابھی کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے کہ ہم کہہ رہے تھے رمضان آنے والا ہے آنے والا ہے آنے والا ہے، آ کر چلا بھی گیا اور ہم کچھ کر بھی نہ سکے۔ میرے پیارے اللہ ہماری زندگیوں میں صالح انقلاب پیدا فرما دیجیے کہ اللہ اپنے نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں تہجد گزاروں میں شامل فرما، اللہ ہمارا شمار تہجد گزاروں میں فرما۔ میرے پیارے رب اس وقت مدارس عربیہ مدارس دینیہ اسلامیہ کھل رہے ہیں کہ اللہ دور دراز سے سفر کر کے مہمان رسول سفر کر کے آ رہے ہیں اور مدارس میں داخلہ لے رہے ہیں کہ اللہ کتنے معصوم بچے ایسے ہوتے ہیں ان کو محلے کا کوئی آدمی پہنچا کر جاتا ہے اور اس لیے پہنچا کر جاتا ہے کہ نہ اس کی ماں ہوتی نہ اس کا باپ ہوتا، محلے کے کوئی آدمی ترس کھا کے کہتا ہے چلو میں تمہیں کسی مدرسے میں پہنچا کر آتا ہوں۔ کہ اللہ ایسے یتیم بچے جن کے نہ ماں کا سایہ ہے نہ باپ کا سایہ ہے کہ اللہ وہ پڑھنے کے لیے مدارس میں پہنچے، اللہ ان کے دل بستگی کا سامان فرما دیجیے، کہ اللہ ان کا دل لگا دیجیے، اللہ ان کو جما دیجیے، نفس و شیطان کے دھوکے مارنے سے حفاظت فرمائیے، محبتوں کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ میرے پیارے اللہ مدارس دینیہ کی حفاظت فرما، مکاتب قرآنیہ کی حفاظت فرما، مساجد اسلامیہ کی حفاظت فرما، تینوں حرم پاک کی حفاظت فرما۔ میرے پیارے اللہ اقامت دین کے لیے جتنے شعبے کام کر رہے ہیں اللہ سب کی حفاظت فرما۔ کہ اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما، کہ اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما۔ میرے پیارے رب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں کے اندر کچھ ایسی تمنائیں ہیں جن کو مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تمام کی دلی آرزوؤں کو پورا فرما، آپ سب کے دل کی دھڑکنوں سے واقف ہیں، ارادوں اور مرادوں سے واقف ہیں، کہ اللہ سب کے دل کی تمناؤں کو پورا فرما۔ کہ اللہ ہمارے بڑے بڑے اکابر بہت سارے بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما، کہ اللہ کی زندگی میں برکت عطا فرما، کہ اللہ مخلوق کی محتاجی سے ان کی حفاظت فرما۔ میرے پیارے رب ہمیں ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔